تکلیف پتہ کسی کہتے ہیں؟ اللہ کے ارادے اور میرے ارادے کے فرق کا نام ہے تکلیف. فرق نہ ہو تکلیف کو نہیں، پھر تکلیف کس بات کی؟ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی بیماری سمجھ لو تکلیف ہے انسان پر. اب اگر تو یہ آپ مانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے پھر تکلیف کی، اگر کسی اور نے بھیجی ہے تو پھر تکلیف ہونی چاہیے. اور کون ہے؟ خدا تعالیٰ سے بندہ فوت ہو گیا، توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ کسی کو مارے نا. اور میرے خیال بچنے کسی نے نہیں ہے، کہا کہ میں آنے والی کوئی بات نہیں. بندہ فوت ہو گیا، آپ کھڑے ہو کے پوچھو کیا ہو گیا جی؟ حاجی صاحب جی بندہ کھو گیا. کہتے اگر تو اللہ کے علاوہ کسی نے کیا ہے تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، کہ جی اللہ نے کیا ہے تو پھر میں بولوں گا نہیں. پتہ چلا کہ اللہ نے کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ڈاٹا ہے، وہ پیغمبروں کو نہیں چھوڑتا، لے جاتے ہیں بس. پھر قبول کرو انا للہ و انا الیہ راجعون، چلنے دو. تکلیف کس بات کی؟ تکلیف جو ہے نا یہ ڈفرینس کا وہ میننگ کا نام ہے، اللہ کے ہمارے فیصلے کے درمیان فرق کا نام ہے. اس کا فیصلہ اگر مان لو تکلیف نہیں ہے. یہاں رکھے یہاں رہو، وہاں رکھے وہاں رہو. جسے آپ دکھ کہتے اس میں رکھے تو سکھ ہے، وہ تعلق کی ہے. اور تعلق ہی اصل بات ہے. آپ نے سارا مسئلہ آپ کا حل ہو گیا کہ وہ لوگ جو تعلق میں تھے تکلیف میں بھی راحت پاتے تھے، اور وہ لوگ جو تعلق میں نہیں ہوتے وہ راحت میں بھی گلہ کرتے رہتے ہیں. اس لیے تعلق کا مطلب ہے گلہ نکل جائے، شکایت نکل جائے اور اس پر رضا ہو جائے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اصل. آپ اس کے قریب ہو جاؤ، اپنے خواہشات کا جائزہ لیا کرو. وہ خواہشات جو یہاں رہنے کے لیے آپ مانگ رہے ہو یہ آپ کی اب سب کے لیے نہیں، یہ چند آدمی کے لیے، یہ تمہاری گمراہی ہے. وہ خواہشات جو یہاں رہنے کے لیے کر رہے ہو، اب یہ نہیں کرنا ہو شریعت کو حکم میں بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے، ادھر کے لیے، ہاں یہ اور بات ہے. وہ شریعت کو حکم واضح ہے. وہ لوگ جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہاں رہنے کی اشیاء مانگتے ہیں، جھوٹے. دل میں بات کرنا بتانا کسی کو نہیں ہے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ اور یہاں رہنے والی اشیاء کا تقاضا یہ ہے جھوٹا آدمی. اس کی محبت کا دعویٰ پھر یہاں کی بات ہی کو نہیں ہے، پھر ساری بات اس کی ہے جیسے رکھے. اس لیے اس کی محبت کا دعویٰ میرا خیال نہ کرو. یا اس کے ساتھ چیز ہی نہ مانگو، شاید مانگو، یا ایسی چیز مانگو جو کچھ تمہیں سمجھ آئے کہ کیا زمین کا انتقال ہوتا ہے کہ بندے کا انتقال ہوتا ہے. آپ فیصلہ کر لو انتقال کس کو ہوتا ہے، پہلے زمین کا پھر بندے کا. دونوں انتقال کر دیتے. انتقال ہوتے تھے بندہ آپ ہی نکال. کوئی چیز رہ گئی نہیں رہ گئی. کوئی چیز آپ کے ساتھ گئی، آپ کے ساتھ کسی نے گیا. آخری بات تھی نام آپ کا، وہ بھی ضائع ہو گیا. اب اس کو میت لکھ لیا. آج جب جنازہ پڑھتے تھے آج میت کے لیے اب دعا کرتے ہیں. یہ بات نام تو لینا چاہیے نا، یہ تھے وہ تھے، ادھر تھا ادھر تھا، فلاں ابن فلاں کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، یہ کہ گورنر تھے وہ تھی علاقے کے. نہیں یہ نہیں، یہ میت ہے، پار کر دے لمی اس کو. پار تو پہلے ہی ہو گیا. اس لیے اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے قریب رہتا ہے، اللہ دلوں سے قریب جاتا ہے. اور قریب سمجھو گے تو قریب رہتا ہے، قریب نہ سمجھو گے تو قریب نہیں ہوگا. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی بات. گناہ گار ہو نہیں سکتا بندہ جب قریب سمجھے. مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسے سمجھا ہوا ہے جیسے کہ وہ آٹومیٹک شٹر لگا دو، بند کر دو. کب اللہ قریب ہے دعا کے مانگے یا اللہ تو بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں. وہ کتنے سے مطلب گڑبڑ فائلوں میں کر لیتے ہیں، ادھر ادھر کر لیتے ہیں، وہاں نزدیک نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کو جو سمجھو آئینے کی طرح، عفش آئینے کا، آپ کے سامنے روبرو. آپ آگے آ جاؤ وہ آگے آ جاتا ہے، آپ پیچھے جاؤ وہ پیچھے جاتا ہے، آپ ہٹ جاؤ گے وہ آگے چڑھ جاتا ہے. بس یہ آپ کا اپنا کام ہے کہ جتنا آپ اللہ کے قریب ہو گیا آپ کا اللہ اتنا ہی قریب ہو. دور ہو جاؤ گے دور ہے. اس لیے آپ نے دور ہونا ہے، اس کا خیال ہو دور نہ ہونا اللہ دے. اور مانگنے کا شعبہ نکال دو محبت میں، ورنہ تو یہ بڑی مشکل بات ہے. محبت کرنے والے اگر محبت کی جائے، پرانے زمانے کے ہیر رانجھا آج کل کے ہیر رانجھا اگر ہو جائے تو وہ جا کے اس کے بات کرے کہ اوکے دیکھو جی بات یہ ہے، آپ ہمیں کوئی چیز ہیر تقاضا کرے، یہ رانا تقاضا کرے، تو آج تک پیسے جامد ہو جائیں گے. پیسوں کو نکال دو، اشیاء زندگی کو نکال دو. یہ ہے محبت. اور اللہ کے نیک بندوں نے ہمیشہ ان باتوں کو نکال دیا. اس بات کو کبھی بھی مطلب ذکر نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں ضرورت کا کیا مقام ہے. جب بڑی ضرورت ہوگی بڑی چھوٹی ضرورت کیا ہوگی.
ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، میں نے پہلے بھی آپ کو بات بتائی، کسی آدمی سے ملنے گیا درویش سے، جا کے اس کے پیچھے نماز پڑھی. وہ جو درویش تھا ہوسٹ مقامی، اس نے آنے والے مہمان سے پوچھا آپ کہاں سے ہو؟ کہ میں مولانا جی کا تھا ہوں، بہت دور پہ آیا ہوں. کہ تو آپ کے ذریعہ معاش کیا ہے؟ ان کے ذریعہ معاش سے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں وہ نماز واپس ڈال لوں جو میں تیرے پیچھے پڑھی ہے، وہ میری نماز ضائع ہو گئی، دوبارہ نماز پڑھی. انہوں نے کہا یہ تو نماز کیوں لوٹائی ہے؟ کہتے میں نے اس لیے لوٹائی ہے کہ تو فقیر نہیں ہو سکتا، کہ تو جب پتہ بھی ہے کہ مالک ہے اور ہم اس کی راہ میں چلے آئے تو ذکر معاش کیا ہوا اور فکر معاش کیا ہوا؟ فکر معاش جو ہے نا ان لوگوں کا کام ہے جو وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے ہیں، ہمارا بدلے معاش کے ساتھ ساتھ اللہ سے ہم چلتے جا رہے ہیں. تو مانتا نہیں کہ اللہ پالنے والا ہے ہم کو؟ جب یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے 3 باتوں کا فیصلہ کر لو مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ نے فیصلہ کیا کہ دنیا کے اندر کوئی ذی جان انسان یا شے ایسی نہیں ہے جس کا رزق میرے پاس نہ ہو. اللہ اللہ رزق اللہ کے پاس رزق ہے. ایک بات، رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کا. یہ اللہ کا دعویٰ ہے. زندگی دینے والا نے مقرر کر رکھا وقت زندگی واپس لینے کا، اس کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے، نہ 1 منٹ پہلے نہ 2 منٹ بعد. ٹائم مقرر ہے. یہاں آغاز پر ہی انجام رقم ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ چیز پروڈیوس ہے اور اس کو فلاں طریق پر واپس لوٹنا ہے، وہ لوٹے گی چیز، یہ مقرر ہو گیا. وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، 3 دن بعد یہ مقرر ہوگی. عزت ذلت اللہ کی طرف سے، زندگی موت کا وقت مقرر اور رزق مقرر، باقی سب کچھ تمہارا. باقی کیا تمہارے پاس؟ باقی اندیشے وہ نکال دو. نہ دانا آدمی کے پاس رزق زیادہ ہوتا ہے اور نہ صحت مند آدمی جب وہ لمبی عمر پاتا ہے. وہ عمر جو ہے وہ اپنی محدود ٹائم پہ چل جا رہی ہے. یہ اللہ کا کام ہے کب کسی کو لے جائے. اللہ اپنے پیغمبر پر درود بھیجتا رہتا ہے اور اپنے ٹائم پر اس کو لے بھی جاتا تھا. یہ اسی کام ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ زندگی اور موت کے معاملات جو ہے اس کو مقرر کر رکھے کہ باقی زندگی کے اندر خوش رہنے والی بات ہے، جیسے رہ کر وہ رہتے جا. خوشی کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ آرزو نہ کرو. حاصل تو سمجھتے ہو، حاصل اور تمنا کا فرق مٹا دو، خوش ہو جاؤ گے. جس آدمی کی تمنا زیادہ ہو اور حاصل تھوڑا ہو وہ پریشان ہے. اس لیے حاصل کو تمنا کے پاس پاس رکھو، یا تمنا کو چھوٹا کر کے حاصل کے قریب رکھو. یہ میز یہی میز ہے، اگر آپ ذہن میں سوچو کہ اسے اور طرح کا ہونا چاہیے کہ پریشان ہو جاؤ گے. یہی کچھ ہے جو کچھ ہو. گھر ہمارا وہی ہے جو ہے اور ہمارا نام وہی ہے جو کچھ ہے. آپ کے بچے وہی ہیں جو آپ کے بچے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کسی شیر کے بچے سمجھنے لگ جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے. وہی ہیں جو کچھ ہیں. دیٹس آل. آپ اپنے اصل کو قبول کرو، اپنی ریئل حالت پہ راضی ہو جاؤ. اس کے اندر لمبی چوڑی امینڈمنٹ نہیں کرنی ہے. وہ ٹھیک ہے، اچھا ہے، وقت گزرنا چاہیے اور وقت گزر جائے. وقت کا کام گزرنا ہے، گزر جائے، مت گھبرائے.